کسی نے مجھے لکھا میرے اندر نفس کی بیماریاں تو کم ہو گئی ہیں لیکن میری برداشت جو عدم برداشت ہے، یعنی میرے اندر برداشت میں کی بہت کمی ہے۔ اب یہ دو متضاد بیان ہیں کہ اگر نفس کی بیماریاں کم ہو گئی ہیں تو نفس کی بیماریاں جو ہیں وہ اس کی اخلاقی گراوٹ ہے، نفس کے اپنے اوصاف ہیں جن کا کئی بار تذکرہ ہوا، مثلا نفرت، کینہ، بغض، عداوت، منافقت، ریاکاری، دل آزاری، دل توڑنا، جو بھی نیگیٹو آسپیکٹ ہے ہمارے اندر وہ نفسی کے اوصاف کے سبب ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شر جو ہے وہ ابلیس شیطان شر ہے، انسان شر اور خیر کا مرکب ہے۔ شر کے خلاف خیر کی طاقت سے جنگ لڑتا ہے اور خیر کو اختیار کرتا ہے۔ خیر صرف فرشتے ہیں جو کہ ملائکہ ہیں، ادروائز ہم سب کو اپنے اندر، جہاں ہم سورہ رحمان سنتے ہیں، دوسروں کو جا کے پریچ کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، ان کو جا کے بتاتے ہیں آپ سنیں، اگر ہم خود اس چیز کے وکٹم رہیں گے تو اس کا مقصد ہے کہ ہم نے اس بات پہ بھی غور ہی نہیں کیا یا ہم نے دھیان سے نہیں سنی۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ جس کو کہہ دیں 7 دن سن لو تو وہ آگے سے کہتے ہیں لو جی سن لیں، اچھا جی پھر کیا ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں جی بس پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ بڑی اچنبے کی بات ہے کہ قرآن سنا، مثلا آپ کو ہر چیز کی لذت آتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلے اس کی لذت آتی ہے، اچھی چیز کھا لو اس کی لذت ہے۔ حواس خمسہ کے جو جتنے بھی آپ کو اللہ نے دیے ہوئے حواس، دیکھنا، سننا، بولنا، چکھنا، محسوس کرنا، لمس، یہ ساری آپ کے حواس خمسہ ہیں۔ تو جب آپ سنتے ہو ظاہری کان سے، پھر جو دل کے کان ہیں، جب ڈیپ انسائٹ، جب سورہ رحمان توجہ سے اللہ کے روبرو ہو کے سنی جاتی ہے تو اس پہ انسان کا حلیہ ہی بگڑ جاتا ہے۔ اگر سن لے فریکشن آف اے سیکنڈ کے لیے بھی، اگر یہ روشنی، نور سینے کے اندر داخل ہو جائے تو انسان کی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ انسان پھر لرزنا شروع ہو جاتا ہے، وہ سن نہیں سکتا۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایسی کیفیت ہو کہ تم سن رہے ہو اور تمہارا دل پھٹنے کے قریب آ جائے تو آنکھ کھول دو اور باقی کھلی آنکھوں سے سنو، کیونکہ بعض لوگ بہت اچھے طریقے سے یکسوئی میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ صرف یہ کہا کہ اللہ کے روبرو ہو کے سننا ہے، چونکہ سنتے سارے ہی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے روبرو ہو کے سننا ہے، لیکن ہمارے قلب کے اندر جو ہم نے ایکیومولیٹ کر رکھی ہیں بہت ساری چیزیں، خواہشات، آرزوئیں، لمبی لمبی خواہشات، لمبی لمبی آرزوئیں، جو نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات مبارکہ نے بھی کہا مجھے اپنی امت سے جو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے وہ خواہشات نفس کی پیروی اور لمبی لمبی آرزوئیں، وہ ہم نے اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ وہ جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں تو وہ ویپوریشن شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ظاہر ہے جہاں جمع ہے وہاں سے وہی ویپوریشن ہوگی، یہ تھوڑی ہوگا کہ وہاں سے کوئی ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہو جائے گی، وہی خیال آنے شروع ہو جائیں گے۔ بہین وجہ ہم سن نہیں سکتے، اور سننے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو فوکس کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے خیالات تنگ کریں گے، اپنے آپ کو جھٹکا دیں، سماعت سورہ رحمان پہ توجہ دیں اچھی طرح کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، کلام پڑھا جا رہا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا، چلیں کم از کم تلاوت پہ جھٹکا دے کے واپس آئیں، پھر آپ کو خیالات کہیں لے جائیں گے، پھر واپس آئیں، اس طرح آپ اس کو اوور کم کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سننے کے دوران سو بھی جاتے ہیں، شاید جب روشنی فوکس بڑھ جاتا ہے یا جب یکسوئی کی طرف جاتا ہے بندہ تو برداشت بندے کی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جسم جو ہے اس کی ساری چیزیں جواب دے جاتی ہیں، بندہ بالکل ریلیکس ہو جاتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایسی بات ہو تو اگر آپ دوبارہ سننا چاہیں تو دوبارہ سنیں اور اٹینٹیو ہو کے سنیں، چونکہ جس کے سامنے سن رہے ہیں اس کو تو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی، اور جو ادب کا تقاضا ہے وہ بھی یہی ہے کہ جس کو نہ نیند آتی نہ اونگ آتی ہے تو ہمیں نیند اور اونگ کیوں آ گئی؟ تو ہمیں اس پہ بڑا فوکس ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کہیں کہ یہ کوئی معیوب سی بات ہے، لیکن پھر بھی الٹیمیٹ جو سچ ہے وہ یہ ہے جو قلندر پاک بھی فرمایا کرتے تھے
تم اللہ کے روبرو ہو کے سنو، توجہ سے سنو. اور آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا فقیر آیا فیض دے کے جو ساروں کے لیے، کل انسانیت کے لیے. قرآن تو ہے ہی ہدی للناس، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کا نور ہے. یہ سب انسانوں کے لیے، آپ محسن انسانیت ہیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سننا بھی ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے. بس ہم ہر چیز دھیان سے سن لیتے ہیں، گانے دھیان سے سن لیتے ہیں، میوزک دھیان سے سن لیتے ہیں، بار بار ریوائنڈ کرتے ہیں. جیسے مجھے کسی نے پچھلی دعاؤں میں نے کہیں ذکر کیا تھا، کسی نے مجھے کہا کہ میں ڈبل سپیڈ پہ سورہ رحمان سن لوں جلدی ختم ہو جائے گی. بس یہ ہماری حالت ہے وچ از ٹیریبل. بہت ہی ہمارا رویہ ہماری اللہ سے دوری کی نشانی ہے، یہ ہماری سوچ جو ہے. اس لیے ہم پیار سے، توجہ سے، کم از کم اللہ کا کلام ہے، 20 منٹ کی بات ہے، تھوڑی سی توجہ درکار ہے، ذرا پیار سے اللہ کے روبرو ہو کے. چونکہ آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، صرف اللہ ہی ہے جس نے آپ کے لیے سب کچھ کرنا ہے. اللہ ہی ہے جس کے سارے احسانات ہم پہ ہیں. اللہ ہی کی رحمت سے ساری نعمتیں آپ کو ملتی ہیں. یہ تو نہیں ہوتا کہ پوری لسٹ اللہ کو پڑھ کے سنا دو، ابھی کر دے، ابھی کر دے، ابھی کر دے، ابھی کر دے. اس کی بات بھی دھیان سے سننی چاہیے. وہ رحمت ہے، اس میں آپ کا نقصان کوئی نہیں، اس میں فائدے ہی فائدے ہیں. اگر آپ کو فائدوں کا پتہ چل جائے تو پھر آپ کہیں گے کہ لو جی میں تو روز سنوں گا. لیکن روز نہیں سننی، 7 دن سنیں. اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی طبیعت یا تکلیف دور نہیں ہوئی تو 1 دن کا وقفہ کر کے پھر 7 دن سنیں. پھر بھی آپ سمجھتے ہیں تو پھر آخری دفعہ 1 دن کا وقفہ کر کے 7 دن سنیں. 3 دفعہ سننی ہے. شدید تکلیف یا وہ لوگ جو شدید ڈسٹرب ہیں بہت زیادہ، جیسے مجھے آج کسی کا فون تھا کہ وہ گھر میں او سی ڈی ہو جاتا ہے یا ڈپریشن آ گیا، تو جو گھروں میں بیماری بہت زیادہ ہو تو وہاں پہ ایک فوکس کر کے پورے دھیان سے، پوری یکسوئی سے اس کو صبح دوپہر شام سنا جائے. اور جب صبح دوپہر شام کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ دوپہر 12 بجے اور شام 4 بجے. آپ جب اٹھیں تسلی سے ناشتہ کر کے، چونکہ جب آپ کے اندر کوئی فکر لاحق ہوگی آپ کی توجہ نہیں بن سکتی. آرام سے بیٹھ کے سنیں. اس کے بعد دوپہر سے مراد ہے شام 4 بجے بھی سن سکتے ہیں آپ، اور پھر 4 بجے سنیں، توجہ سے سنیں. پھر شام سے مراد ہے آپ رات کو سونے سے پہلے بھی سن سکتے. اس وقت سنی جاتی ہے جب آپ کو کام کوئی نہ ہو. موبائل فون کی گھنٹیاں، ڈسٹربنس، ڈسٹریکشن، ابھی گھنٹی بج رہی ہے، ابھی کسی نے بیل مار دی ہے، یہ ساری چیزوں سے ہم نے خود احتیاط کرنی ہے. خود اپنے لیے یکسوئی کے اسباب اکٹھے کرنے کہ کوئی چیز ہمیں ڈسٹریکٹ نہ کرے. جو لوگ کم بیمار ہیں یا کم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی تکلیف ہے جو زیادہ الارمنگ نہیں ہے، تو وہ صبح شام یعنی صبح اور رات میں 2 دفعہ سنیں. اور جو بالکل تندرست لوگ روئے زمین پہ پھرتے ہیں، جن کا خیال ہے کہ وہ بالکل تندرست ہیں، وہ بھی سنیں 1 مرتبہ، چاہے رات کو سونے سے پہلے، چاہے دن میں 7 راتوں تک. اگر ان کا یہ خیال ہے کہ ان کو کوئی مرض لاحق نہیں ہے تو صرف ایک بات بتا دوں، قرآن پاک صرف ظاہری جسمانی عوارض کے لیے نہیں ہے. یہ اصل ایشو ہمارے باطن کا ہے. ہمارے باطن جو سمجھ رہے کہ آج اس کو کوئی جسمانی مرض نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ 1 دن بعد، 4 دن بعد، 10 دن بعد کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، کسی وائرس کا شکار ہو جائے. اور انسان عام طور پر اچانک ہی کوئی طبیعت خراب ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے اندر بہت گڑبڑ ہو چکی ہوئی ہے، لیٹ سٹیج پہ پتہ چلتا ہے. اس لیے کوئی ایسا نہ سوچے کہ میرے لیے یہ نہیں ہے. یہ قرآن پاک رحمت ہے، فضل ہے، کرم ہے رب کائنات کا. اور اس کو جب آپ کسی کو بھی میسج ملے تو وہ اس کو سن لے. اب سننے کے بعد اس کو پھیلانا بہت اسینشل ہے. پھیلانے سے مراد یہ کہ جس طرح آپ نے محبت سے سنا اسی طرح محبت سے پھیلا بھی دیں.